سردیوں کے دن تھے، صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ سے جھگڑے کی اطلاع ملی اور میں نے ایک حوالدار کو تفتیش کرنے کے لیے ادھر بھیج دیا تھا۔ حوالدار تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور بولا، جناب ادھر تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے شقیہ محلے والے میں ایک بوڑھا آدمی فوت ہو گیا تھا۔ شیخ وزیر علی نام تھا اس کا۔ شیخ وزیر علی کو میں بڑا ہی معمولی سا جانتا تھا۔ خاصا بوڑھا آدمی تھا، اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے دروازے کے سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھا اونگتا رہتا۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا اور اس کی کچھ زمینیں بھی تھیں۔ وزیر علی کا ایک بیٹا اختر علی ہے۔ حوالدار اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، عمر 40-45 سال ہوگی، کام وام کچھ نہیں کرتا، یوں ہی پھرتا رہتا ہے، کبھی اس کی دکان پر تو کبھی اس کی دکان پر، اور کبھی کسی کی بیٹھک میں بیٹھا گپ شپ کرتا رہتا ہے۔ اس کا ایک عورت سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ عورت کا نام حسینہ بیگم معلوم ہوا ہے۔ اچھے ناک نقشے کی عورت ہے، عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ بس 2 سال ادھر یا ادھر کر لیں آپ، تفصیل بعد میں سنانا بھائی۔ میں نے کہا، جھگڑا کیا ہے؟ جناب تفصیل بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ حوالدار تفصیل بتائے بغیر اصل بات بتانے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ حسینہ بیگم کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے، عمر یہی کوئی 8-9 سال کی ہوگی۔ اس کا نام ملکہ معلوم ہوا ہے۔ اس ملکہ کی ماں حسینہ بیگم کا بیان ہے کہ وہ مرحوم وزیر علی کی بیوہ ہے، اور یہ کہ مرحوم نے اپنا گھر اس کے نام لگا دیا تھا۔ لیکن مرحوم کے بیٹے اختر علی کا کہنا ہے کہ حسینہ بیگم ان کی ملازمہ تھیں، اور اس کے ابا جی نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، اور اب ابا جی کی وفات کے بعد اسے ملازمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے حسینہ بیگم کو فارغ کر دیا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ حسینہ بیگم کہاں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا گھر پر کہاں ہے؟ بے سہارا لگتی ہے جی، کہتی ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ گلی میں ایک منجی، ایک صندوق اور 2-4 بسترے بھی پڑے، چولہا وولہا کوئی نہیں۔ اگر اسے رات باہر رہنا پڑا تو وہ پالے میں ہی ٹھٹر کر مر جائے گی۔ میں نے اختر علی سے بہت کہا کہ بیچاری کو کسی کھولی میں ہی رہنے کی جگہ دے دے، مگر وہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مہلت دے چکا ہے۔ اور حسینہ بیگم کا کہنا ہے کہ وہ شیخ وزیر علی کی بیوہ ہے، کہتی تو یہی ہے پر کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا، محلے والے کیا کہتے ہیں؟ کوئی کھل کر بات نہیں کرتا، اختر علی سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کیوں دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑائے۔ میں نے حسینہ بیگم سے بہت پوچھا کہ اگر اس کا کوئی چاچا، ماما، بھانجا، بھتیجا ہو تو اس کا پتہ بتا دے، مگر وہ کہتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور اس اختر علی کو کوئی دبکا شبکا مارنا تھا نا، آپ کے حکم کی دیر ہے جناب، دبکا تو میں ایسا لگاؤں گا کہ وہ ساری حیاتی یاد رکھے۔ آپ اجازت دیں تو میں 4 بندے بھی ساتھ لے جاؤں؟ معاملہ چونکہ پیچیدہ تھا، اس لیے میں نے خود موقع پر جانا مناسب سمجھا۔ اگر حسینہ بیگم کا بیان سچا تھا تو وہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں رہنے کی حقدار تھی۔ میں حوالدار کے ساتھ شیخ وزیر علی کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت شام کے 5:30 بجے تھے، سورج بھی غروب ہو چکا تھا۔ گلی سردی کی وجہ سے سنسان پڑی تھی۔ دروازے کے سامنے، جیسا کہ حوالدار نے بتایا تھا، ایک صندوق، ایک چارپائی اور چند بستر پڑے تھے۔ پہلی نظر میں مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دیا، پھر بستر میں تھوڑی سی حرکت ہوئی اور مجھے 2 سر نظر آئے۔ حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی ملکہ رضائیوں میں دب کے بیٹھی تھیں۔ بی بی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں جی، عورت روحان سے ہو رہی تھی۔ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، جدھر جاؤ دھکے ہی ملتے ہیں۔ میں شیخ صاحب کی بیوہ ہوں، مگر ان کے بیٹے نے مجھے نوکرانی کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ میری معصوم بچی ہے، ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، کہاں جائیں اور کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میں نے دیکھا عورت خوش شکل اور سمجھدار تھی، اس کی بچی بھی بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ قدرے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر حسینہ بیگم سے پوچھا، کیا اندر کوئی نہیں ہے؟ اختر علی اندر ہی ہوگا، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے تو اندر تھا، میں نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ نہیں، ابھی تک کما رہا ہے۔ آوارہ گھروں کو رشتہ کون دیتا ہے؟ جب تک اس کی بہنیں آتیں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب بہنیں باپ کا 40واں کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں تو اس نے مجھ پر بری نظر رکھنی شروع کر دی۔ 2-3 دفعہ زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ حوالدار نے
بڑے ہی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز لگائی، اختر علی دروازہ کھولو، نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اختر علی نے بھرمی سے کہا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں، جو کچھ پوچھنا ہو جلدی پوچھو اور میری جان چھوڑو۔ اس نے کمبل کی بغل مار رکھی تھی اور صرف چہرہ ہی نظر آتا، وہ بھی جزوی طور پر۔ میں نے دیکھا کہ اس کی شیف بڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر خدرا پن بھی موجود تھا۔ میاں دروازہ تو کھولو، حوالدار نے کہا، دیکھتے نہیں تھانے دار صاحب خود چل کر تمہارے دروازے پر آئے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا اور بولا، اگر آپ اس عورت کی سفارش کرنے آئے نا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ابا جی نے اسے ملازم رکھا تھا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابا جی کی وفات کے دوسرے روز ہی اسے کہہ دیا تھا کہ اپنا بندوبست کر لے۔ میں نے کہا، جوان ہمیں اندر تو آنے دو، ہم یہاں سردی میں کھڑے ٹھٹر رہے ہیں اور تم دروازہ روک کر کھڑے ہو۔ اس نے لمحہ بھر تامل کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا اور بولا، آپ بے شک اندر آ جائیں مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کمرے میں قدم رکھا تو خاصی گرماہٹ محسوس ہوئی کیونکہ آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، معاملہ کیا ہے آخر؟ اس کے چہرے پر پائے جانے والی تلخی قدرے کم ہو گئی اور بولا، معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی، آج کل غریب آدمی کو تھوڑا سا سہارا دے دیں تو وہ سر پر ہی سوار ہو جاتا ہے۔ ابا جی نے اس عورت کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے کہا اور نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ خاصا مضبوط مکان ہے، کتنے کمرے ہیں اس میں؟ آپ کی دعا سے 6 کمرے ہیں جی، اور تمام ہی چھتیں لٹر کی بنی ہوئی ہیں۔ بس یہ ابا جی کی ہمت تھی کہ انہوں نے اتنا مضبوط مکان بنوا لیا، ہمارے تو بس کی بات نہیں تھی یہ۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اگلے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر کے حوالدار کو بھی اشارہ کر دیا۔ 2-3 کمرے کے دیکھنے کے بعد جب ہم واپس بیٹھک میں آئے تو حسینہ بیگم اپنی بیٹی اور سامان سمیت اندر پہنچ چکی تھی۔ اختر علی تیزی سے ان کی طرف لپکا، اوئے تمہیں کس نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ اٹھاؤ یہ اپنا اور سامان اور نکلو باہر۔ لو جی، حد ہو گئی، دروازہ کھلا دیکھا اور اندر گھس گئی۔ وہ سامان اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتا تھا مگر حوالدار اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ حوصلہ اختر علی، حوصلہ، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ اختر علی نے کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا اور غصے سے بولا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں۔ میں نے دیکھا وہ خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اوئے کیا نہیں ہو سکتا؟ حوالدار نے تک لہجے میں کہا، کس کو دھمکی دے رہے ہو یہ؟ ملک صاحب اس کو سمجھائیں، یہ میرے باپ کا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں۔ شور نہیں کرو، میں نے کہا، ساری بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں اس مکان کا وارث ہوں اور میں اس عورت کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے حسینہ بیگم سے پوچھا، بی بی تم بتاؤ بات کیا ہے؟ اس کے باپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ مکان میرے نام لگایا تھا، مولوی اللہ بخش نے نکاح پڑھایا تھا، آپ مولوی صاحب کو بلا کر پوچھ لیں۔ اختر علی، اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ جھوٹ بکتی ہے جی، میرے بوڑھے باپ کا دماغ نہیں چل گیا تھا کہ 80 سال کی عمر میں شادی کرتا۔ کوئی بات نہیں، مولوی اللہ بخش کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں، ابھی سے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اور جی میں کسی مولوی کو نہیں جانتا، حوالدار نے کہا، جانتے نہیں تو جنوا لیں گے، مولوی صاحب کا ادھر مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے جناب۔ میں نے ایک سپاہی کو مولوی صاحب کی طرف بھیجا، وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور بتایا کہ مولوی صاحب گھر پر نہیں ملے، وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے اور کل تک ان کی واپسی متوقع تھی۔ اختر علی بڑا ہی شور مچا رہا تھا اور حسینہ بیگم کو گھر سے نکالنے کے در پہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، اختر علی، اس معاملے کے 2 پہلو ہیں، ایک تو اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا قانونی پہلو۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فی الوقت ان دونوں کے ہی پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گلی میں رات گزارنا ممکن نہیں، تم انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہو، تمہارے پاس کافی سے زیادہ جگہ ہے۔ او جی، جگہ تو اور لوگوں کے بھی پاس بہت سی ہوں گی، تمہیں ہاتھ جھٹکا، اس گھر میں اس نے بہت دن گزار لیے، اب کوئی اور جا کر دروازہ دیکھے، کیا ثواب کمانے کے لیے میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے قانونی پہلو سے بات کرنی پڑے گی۔ حسینہ بیگم کافی عرصے سے اس گھر میں رہ رہی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور یہ مکان اس کے نام لگا دیا تھا۔ نظرِ قانون جب تک اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہوتا تم اس کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے۔
یہ کیسا قانون ہے جناب؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں شیخ وزیر علی کا بیٹا اور ان کی جائیداد کا وارث ہوں۔ جائیداد میں بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی منو کا ہے اور تمہارے باپ نے یہ مکان اس کے نام کر دیا تھا، تو پھر یہ مکان تمہارے باپ کی مترکہ جائیداد میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ اپنی زندگی میں اس مکان کا مالک و مختیار تھا۔ اگر وہ اس مکان کو فروخت کر دیتا تو پھر بھی تم اس کی وراثت کا دعویٰ کرتے، وہ تو دوسری بات ہے جی۔ نباہ کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے فروخت کرنا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جا کر عدالت میں ثابت کرے، کوئی کاغذ دکھائے کہ یہ مکان میرا ہے اور اس پر قبضہ بھی میرا ہے۔ قبضہ تم دونوں کا ہے۔ تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ یہ عورت اس مکان میں رہ رہی ہے۔ وہ نرم پڑ گیا، مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، ملک صاحب آپ مجھے قانونی چکر میں نہ ڈالیں، لینے دینے کی بات کریں۔ اختر علی، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ میں تم سے پیسے لے کر اس عورت اور اس کی معصوم بچی کو گلی میں پھینک دوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں ایک رات اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا اور حوالدار کو پڑوس میں رہنے والے 3-4 مؤذن کو بلا لیا۔ انہوں نے میرے سوال پر اس بات کا اقرار کیا کہ حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی گزشتہ 3-4 سال سے اس مکان میں رہ رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ حسینہ بیگم مرحوم وزیر علی کی بیوہ ہونے کی دعوے دار ہے اور اس بات کی بھی دعوے دار ہے کہ مرحوم نے یہ مکان اس کے نام کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے مزید کہا، جب تک اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا حسینہ بیگم اس مکان میں رہے گی۔ اختر علی اسے اس مکان سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ اس بیوہ عورت کا خیال رکھیں، یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ اس سارے عرصے میں حسینہ بیگم نظریں جھکائے چپ بیٹھی رہی۔ اس کی بیٹی ملکہ خوفزدہ نظروں سے ایک ایک شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان مؤذن کی موجودگی میں حسینہ بیگم کا سامان اس کمرے میں رکھوایا اور اختر علی کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں نے ایک ASI کو حسینہ بیگم کے بارے میں حقائق اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ وزیر علی کے گھر کی بھی خبر رکھے۔ وہ شام تک اس معاملے کی چھان بین میں مصروف رہا۔ شام کو جو اس نے رپورٹ دی وہ خاصی دلچسپ تھی۔ میں نے پوچھا، اختر علی نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ میں اس سے ملا تھا، ASI نے جواب دیا۔ بہت شور مچا رہا تھا۔ حسینہ بیگم نے بتایا کہ وہ اسے کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا ہے کہ اب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر اختر علی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ ASI نے جن لوگوں کے حوالے سے حسینہ بیگم کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں ان میں سے بعض کو میں نے تھانے بلا کر اور بعض سے خود مل کر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے بھی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو واقعات سامنے آئے انہیں میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس قصے کا آغاز 4 سال قبل ہوا۔ حسینہ بیگم کے پہلے شوہر کا نام منظور تھا۔ وہ ایک اکڑ مزاج اور آوارہ قسم کا شخص تھا، کوئی کام ٹک کر نہیں کرتا تھا۔ کبھی کسی کو ٹانگا چلا لیا تو کبھی نان کباب لگا لیے، کبھی چھابڑی لگا کر سودا و صرف بیچ لیا، تو کبھی ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کر لی۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے بیشتر رقم تو وہ باہر ہی اڑا دیتا اور حسینہ بیگم کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ ایک تو اسے خرچہ پورا نہیں دیتا اور دوسرا مار پٹائی بھی کرتا۔ حسینہ بیگم سے اس کے 3 بچے تھے، جن میں سے ایک بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا اور ایک لڑکا 11-12 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ باپ کی سختیاں اور تنگ دستی تھی۔ ملکہ بھی منظور کی ہی بیٹی تھی۔ حسینہ بیگم 7-8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور سلیقہ مند عورت تھی۔ جب اس کے ملنے جلنے والے منظور کا سلوک دیکھتے تو اسے کہتے کہ وہ منظور کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی۔ وہ جواب دیتی، کہاں جاؤں، ماں فوت ہو چکی ہے، باپ غریب ہے، بہن بھائی اپنی اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، منظور بلا بھلا جیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ تو کما کر لے ہی آتا ہے۔ حسینہ بیگم ان صابر اور شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ حسینہ نے بتایا کہ ایک روز منظور نے زیادتی کی انتہا کر دی۔ وہ رات کے 11 بجے گھر آیا اور اس سے پیسے مانگے۔ حسینہ نے پوچھا، اس وقت پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہے کوئی ضرورت؟ منظور نے سختی سے کہا، جلدی سے 50 روپے نکال دے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ حسینہ کے پاس تو مشکل سے 10-15 ہی روپے تھے جو اس نے راشن پانی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔
اس نے کہا میرے پاس تو 50 روپے نہیں ہے، کہاں جاتی ہے میری کمائی؟ منظور نے آنکھیں نکالی. اتنا کچھ کما کر لاتا ہوں، کون سے یاروں کو کھلا دیتی ہو؟ جلدی سے نکال 50 روپے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تجھے میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے نا تو خود دیکھ لے، ہر چیز ہی تو کھری پڑی ہے. اور یہ برے سلوک کی دھمکیاں نہ دیا کر مجھے. تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کب رکھا ہے جو میں تیرے برے سلوک سے ڈروں گی؟ منظور علی نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور بولا، حرامزادی، آگے سے زبان چلاتی ہے، مار مار کے شکل بگاڑ دوں گا. چل جلدی نکال پیسے، میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا، اپنی ہی کمائی کے پیسے مانگ رہا ہوں. حسینہ نے ٹین کے پرانے سے ڈبے سے 15 روپے نکال کر اس کے سامنے پھینکے. یہ سبزی اور دال کے لیے رکھے ہوئے تھے، لے یہ بھی لے جا. کل کو گھر میں چولہا نہ جلا تو مجھ سے نہ کہنا. تجھ سے نہیں کہوں گا تو کیا تیرے باپ سے کہوں گا؟ اور یہ کیا صرف 15 روپے؟ مجھے 50 روپے چاہیے، پورے 50 روپے. جلدی کر، عزت کا معاملہ ہے. جوئے کے لیے چاہیے؟ ہاں جوئے کے لیے چاہیے، کل لے جو کر سکتی ہے. منظور نے ہر درمی سے کہا، میں 50 روپے ادھار لے کر ہار گیا ہوں اور وہ لوگ میری جان کو آئے ہوئے ہیں. میرے پاس تو یہی کچھ تھا. میں تیری چالیں اچھی طرح سمجھتا ہوں. اچھا ایسا کر، پڑوسیوں میں جا کر ادھار لے آ. اس وقت رات کے 11 بجے؟ جہاں سے بھی کر، مجھے پیسے چاہیے. تیرا تو دماغ ہی الٹ گیا ہے، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی. صابرہ کی ماں کے پہلے ہی 20 روپے دینے ہیں. منظور نے 15 روپے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور اسے سمجھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا. کچھ دیر بعد بولا، تیرے پاس سونے کی بالیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ سن کر تو حسینہ کا دل بیٹھ گیا. اس کے پاس جو تھوڑا بہت سونا تھا وہ تو پہلے ہی بک گیا تھا، صرف بالیوں کا ہی تو جوڑا بچا تھا. یہ بالیاں وہ تو میں اپنے ساتھ جہیز میں لائی تھی، بالیاں تو میں کبھی نہیں دوں گی. اس نے کہا، ان بالیوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے. حق کیوں نہیں؟ میں تجھے اپنی کمائی کھلاتا ہوں. اگر یہ تیری بالیاں میری عزت بچانے کے کام آ گئیں تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی، اور بھی بن جائیں گی. کچھ بھی ہو، میں اپنی بالیاں تو نہیں دوں گی. بے شک تو مجھے جان سے مار دے، تیرا باپ بھی دے گا بالیاں، تو کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. منظور نے اسے لاتوں اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا. حسینہ نے بھی چیخو پکار شروع کر دی. اس کی بیٹی ملکہ بھی جاگ گئی اور زور زور سے رونے لگی. رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر پڑوسی اکٹھے ہو گئے. منظور اوباش آدمی تھا، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی. اس نے پڑوسیوں کے سامنے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تو نے 5 منٹ کے اندر اندر بالیاں میرے حوالے نہ کی تو میں تجھے 3 طلاق. طلاق کا نام سن کر حسینہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بالیاں تلاش کرنے لگی. اتفاق کی بات یہ کہ گھبراہٹ اور ہنگامے کی وجہ سے وہ جگہ حسینہ بھول گئی جہاں اس نے بالیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں. جب اسے بالیاں تلاش کرتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تو ایک بوڑھے نے پورے یقین سے کہا، بی بی اب بالیاں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. منظور نے طلاق کے لیے 5 منٹ کی شرط رکھی تھی اور 10 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں. تمہیں اب طلاق ہو چکی ہے، اب یہ تمہارا خاوند نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو. دیگر افراد بھی بوڑھے کی ہاں میں ہاں ملانے لگے. حسینہ رونے لگی، بولی، پتہ نہیں بالیاں کہاں چلی گئیں، میں نے کسی مسالے کے ڈبے میں رکھی تھی. ایک دوسرے پڑوسی نے کہا، اللہ کو یہی منظور تھا. ایک ہمدرد قسم کے پڑوسی نے کہا، اوہ بھائی اتنی جلدی فیصلہ تو نہیں کرو، مولوی صاحب سے مشورہ تو کر لو. ایک پڑھے لکھے شخص نے منظور سے پوچھا، میاں منظور تمہاری کیا رائے ہے؟ منظور بڑے غصے میں تھا، بولا، میں مردوں والی بات کرتا ہوں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ عورت اب میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ہمدرد پڑوسی نے کہا، پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لے لینا چاہیے، شرع کے معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. سب نے طے کیا کہ صبح کو یہ معاملہ مولوی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا. حسینہ بیگم لوگوں کی منتیں کرتی رہی مگر کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. سب یہی کہتے رہے کہ اب فیصلہ مولوی صاحب کے فتوے پر ہی ہوگا. پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اور 2 منٹ کے اندر اسے بالیاں بھی مل ہی گئیں. اس نے بالیاں جیب میں ڈالی اور گھر سے نکل گیا. حسینہ ساری رات روتی رہی. اگلی صبح چند پڑوسی مولوی اللہ بخش کو لے کر اس کے بوسیدہ سے مکان میں پہنچ گئے. اس وقت منظور کا غصہ دور ہو چکا تھا اور وہ اپنی رات والی حرکت پر ندامت محسوس کر رہا تھا. اس نے مولوی صاحب کے سوال پر کہا کہ رات کو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اور نہ جانے غصے کی حالت میں کیا کچھ بکتا رہا. مولوی اللہ بخش نے پوچھا، کیا تم نشے میں تھے؟ منظور نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نشے میں نہیں تھا. کیا تم سکر کی حالت میں تھے؟ سکر؟ منظور نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ سکر ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں شاید میں کچھ اسی قسم کی حالت میں تھا.
منظور نے اپنی غلطی کے نتائج سے بچنے کی چالاکی کی۔ مولوی صاحب نے چالاکی سے پوچھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اسے پیسے مانگے تو اس نے 15 روپے نکال کر میرے منہ پر مارے، حالانکہ مجھے 50 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنی بالیاں ہی دے دو، میں انہیں گھر میں رکھ کر پیسوں کا بندوبست کر لوں گا، مگر اس نے بالیاں دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کیا ہونا تھا جی، میں نے غصے سے کہا کہ 5 منٹ کے اندر بالیاں میرے حوالے کر دو، ورنہ کیا؟ ورنہ 3 طلاق۔ بوڑھے آدمی نے لقمہ دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کیا تم نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے؟ الفاظ تو یہی تھے، مگر اس وقت میں سکارا کی حالت میں تھا۔ منظور نے سکارا کا سہارا لیا۔ مولوی صاحب نے بھی ترس کھانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسے سکارا کی حالت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بخوبی جانتے تھے۔ پھر انہوں نے حسینہ بیگم سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اسے بالیاں نہ دیں تو تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ حسینہ نے ہمیں سر ہلایا اور بولی، کہا تو تھا، مگر اس وقت یہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے جواز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے 5 منٹ کے اندر بالیاں اس کے حوالے کر دی تھی؟ میں بالیاں کہیں رکھ کر بھول گئی تھی، جھوٹ بولتی ہے یہ۔ منظور نے حماقت میں اپنے ہی خلاف بیان دیا۔ اس کے بالیاں دینے کی مرضی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، فیصلہ ہو گیا، مولوی صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ حسینہ بیگم، تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم منظور کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ مولوی صاحب، یہ لوگوں کے جانے کے بعد بالیاں نکال کر بھی لے گیا تھا۔ حسینہ بیگم نے کہا، خدا کے لیے اتنی جلدی فیصلہ تو نہ کرو، برباد ہو جاؤں گی میں، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، اب تجھے میری قدر معلوم ہوگی۔ منظور نے غصے سے کہا۔ پھر مولوی صاحب سے بولا، مولوی صاحب، یہ عورت کسی رو رعایت کے لائق نہیں، پر مجھے اس پر ترس آتا ہے، میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لیے تیار ہوں، کوئی راستہ نکال لیں۔ اب تم حلالہ کے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ چلیں جی، حلالہ بھی کر لیں گے، منظور نے کہا۔ کیا کوئی صدقہ ودقہ دینا پڑے گا؟ اس کی کسی اور شخص سے شادی ہوگی، جب وہ شخص اسے طلاق دے دے گا پھر تم اسے دوبارہ نکاح کر سکو گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بوڑھے پڑوسی نے کہا، میاں شرح کے معاملے میں جھٹا نہیں کرنی چاہیے، یہ سب کچھ منہ کھولنے سے پہلے سوچنا تھا تم نے۔ حسینہ بیگم نے پوچھا، مولوی صاحب اب میرا کیا ہوگا، کہاں جاؤں گی میں؟ مولوی صاحب جاتے جاتے دروازے میں رکے اور بولے، تم اب اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہرگز نہیں رہ سکتی، شام کو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ مولوی صاحب اور پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور نے کہا، مجھے مولوی صاحب کا فیصلہ منظور نہیں۔ 3 لفظ کیا منہ سے نکل گئے، سارا کھیل ہی چوپٹ ہو گیا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہم اب بھی میاں بیوی ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حسینہ نے کہا۔ مولوی صاحب نے محلے والوں کے سامنے فتویٰ دیا ہے، اگر ہم میاں بیوی کی طرح رہے تو لوگ ہمیں تانا شانہ کریں گے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر وہ کیا کہا تھا مولوی صاحب نے کہ وہ حلوہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کرنا پڑے گا، حلالہ ہوتا ہے، حسینہ نے کہا۔ اسے تو اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ شام کو وہ مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب اسے شیخ وزیر علی کے پاس لے گئے، کیونکہ وزیر علی کو کسی خادمہ کی ضرورت تھی۔ شیخ ان سے اس بات کی شکایت کرتا رہتا کہ اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان دنوں اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ رہتی، بیٹا تو ویسے ہی آوارہ تھا، بیٹی بھی کام نہیں کرتی تھی، وہ اپنے بچوں کے معاملات میں الجھی رہتی۔ اس کا داماد ایئر فورس میں آفیسر تھا اور ان دنوں پشاور میں ہوتا۔ مولوی صاحب نے رسمی کلامات کے بعد کہا، شیخ صاحب میں آپ کے لیے خادمہ لایا ہوں، اس کا نام حسینہ بیگم ہے اور یہ اس کی بیٹی ملکہ ہے، بے سہارا عورت ہے، ادھر کسی کونے میں پڑی رہے گی اور دن رات آپ کی خدمت بھی کرے گی۔ بوڑھا وزیر علی یہ سن کر خوش ہوا، اسے بھی کسی ایسی ہی خادمہ کی ضرورت تھی جو ہر وقت گھر میں موجود رہے۔ اس نے دیکھا کہ عورت کی شکل بھی اچھی تھی اور سلیقے والی بھی لگتی۔ اس نے پوچھا، بیوی تنخواہ کتنی لوگی؟ صاحب مجھے تنخواہ نہیں، بس آسرے کی ضرورت ہے، 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے تو بہت ہے۔ اچھا، تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے جی، مولوی اللہ بخش نے کہا۔ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب یہ پچھتا رہا ہے، دوبارہ اس کو گھر میں بھی بسانا چاہتا ہے۔ کیا غصے میں طلاق دی تھی؟ حسینہ بیگم نے طلاق کا سارا واقعہ سنا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا، اب حلالہ کے بغیر یہ منظور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، ویسے میں خیال رکھوں گا شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے۔ وزیر علی یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ قدر توقف کے بعد اس نے اپنی بیٹی ممتاز کو بلایا
اسے حسینہ بیگم کا حوال بتایا اور کہا آج سے یہ ہمارے گھر میں رہے گی اور گھر کے سارے ہی کام کرے گی۔ ممتاز نے حسینہ کو دیکھ کر تیوری چڑھائی، بولی ہمیں کام والے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خواہ سے رکھ لیا، کھانا میں خود بنا لیتی ہوں، صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مائی رکھی ہوئی ہے، یہ کون سا کام کرے گی آ کر؟ مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گی۔ وزیر علی نے برہمی سے کہا گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور کھانا بھی پک جاتا ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ اختر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے اور تم ہر وقت اپنے بچوں میں لگی رہتی ہو، کوئی میرا کام نہیں کرتا۔ آپ کو 2 وقت کی روٹی مل تو جاتی ہے، پانی میز پر رکھا رہتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں بڈھا اور ناکارہ جو ہو گیا ہوں؟ وزیر علی غصے میں آ گیا، مجھے 2 وقت کی روٹی اور 4 گلاس پانی کے سوا اور کیا چاہیے بھلا؟ تو دروازے پر پڑے ہوئے فقیر کو بھی مل ہی جاتا ہے، اب اس بڈھے کی یہی اوقات رہ گئی ہے، بس ہو گئے شروع بولنا۔ ممتاز بھی غصے سے بولی آپ کی یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ عورت یہاں رہے گی تو اس کو کھانا پینا اور کپڑا لتا بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ یہ دم چلا بھی ہے۔ اس نے ملکہ کی طرف اشارہ کیا، ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ میں برداشت کروں گا، اور کون برداشت کرے گا؟ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زمین کی بھی آمدنی ہے اور پینشن بھی ملتی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اولاد کا محتاج نہیں بنایا۔ مولوی صاحب نے ممتاز سے کہا بیٹی بوڑھے باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ناراض ہوتا ہے اللہ۔ آپ تو رہنے ہی دیجیے، آپ کو ہمارے معاملات کا علم نہیں ہے۔ ابا جی ہر شخص سے ہی ہماری برائیاں کرتے ہیں، ہم کیسے نہ اونچی آواز میں بولیں، اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس عورت کو یہاں لانے کی؟ ابا جی تو یہی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جمع پونجی لوگوں میں بانٹ دیں، یہ ہے میری محنت کا پیسہ۔ وزیر علی کی آواز غصے سے کانپنے لگی، تم جیسے نہ چھوٹو کریں تو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم لوگ اس بڑھاپے میں میری مٹی پلیت کر رہے ہو، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام ہوتا ہے، ایک گلاس پانی لینے کے لیے بھی 10 دفعہ وہاں دینی پڑتی ہے، کھانا دے کر بھول جاتے ہو کہ بعد میں برتن بھی اٹھانے، دن بھر گندے برتنوں پر مکھیاں بناتی رہتی ہیں، ایک رومال دھلوانا ہو تو 100 منتیں کرنی پڑتی ہیں، بیمار ہو جاؤ تو کوئی پاس بھی نہیں بھٹکتا، دوا پھینک کر چلے جاتے ہو، تم ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہو کہ بڈھا کب مرے اور کب تم لوگوں کی جان چھوٹے۔ ہاں یہی چاہتے ہیں ہم۔ ممتاز نے بھی سختی سے جواب دیا، سارے ہی گھر کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں آپ، مر جائیں گے تو آپ کی بھی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری بھی، لا حول ولا قوت بھائی۔ مولوی صاحب نے بھی بے اختیار کہا، بہت قریب معلوم ہوتی ہے۔ او نو، ممتاز نے تو سر جھٹکا، آپ لوگ تو بس ذرا ذرا سی بات پر قیامت کو وعدے دینے لگتے ہیں، اگر کبھی قیامت آئی تو آپ لوگوں کی وجہ سے آئے گی۔ مولوی صاحب اس قیامت کی باتیں سن کر چپ ہو گئے۔ وزیر علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا بی بی تم آج سے کام شروع کر دو، تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرنا، یہ سبھی کچھ میرا ہے اور یہ گھر بھی میرا ہے اور اس کا سامان بھی میرا ہے، اگر کسی نے میرے معاملات میں روک ٹوک کی تو پھر میں پولیس کو بلا لوں گا، تمہاری رہائش ادھر والے کمرے میں ہوگی۔ حسینہ بیگم نے کہا صاحب جی میں آپ کے گھر میں فساد نہیں ڈالنا چاہتی، اللہ میرا کہیں اور بندوبست کر دے گا، اللہ نے تمہارا بھی بندوبست کر دیا ہے اور میرا بھی، تم ان لوگوں کی فکر مت کرو، میں ان لوگوں سے نبٹنا خوب جانتا ہوں۔ اس نے حسینہ بیگم کے لیے سونے والا کمرہ کھول دیا اور اپنی نگرانی میں وہاں پر 2 چارپائیاں اور بستر بھی رکھوا دیے۔ رات کو اختر علی گھر آیا تو ممتاز نے اسے بتایا کہ ابا جی نے ایک عورت اور ایک اس کی بیٹی کو گھر میں ڈال لی ہے۔ اختر علی نے دیکھا کہ گھر میں ہر شے صفائی اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، باورچی خانے میں بھی گندے برتنوں کا ڈھیر نہیں تھا، تاہم وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باپ کے کمرے میں پہنچا اور نہایت بےہودگی سے کہا ابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی عورت گھر میں ڈال لی ہے، کام کے لیے خادمہ رکھی ہے۔ وزیر علی نے غصے سے جواب دیا، بے سہارا عورت ہے، ادھر ہی رہے گی، آپ کو پوچھ تو لینا چاہیے تھا، پتہ نہیں آپ نے کس آوارہ عورت کو رکھ لیا ہے، وہ آوارہ نہیں شریف عورت ہے، اور تم خود کیا ہو، دن بھر آوارگی کر کے گھر آ جاتے ہو، آپ تو ہمیشہ الٹی ہی بات کرتے ہیں۔ شاباش بیٹا جی شاباش، اگر میں الٹی باتیں کرنے والا ہوتا تو آج یہ گھر بار اور ساز و سامان یہاں نظر نہ آتا، پر اس عورت کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی، گھر کے کام چل تو رہے تھے، اب اسے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ بھی دینی پڑے گی، تم لوگوں کو اصل پریشانی ہی پیسوں کی ہے، یہ ہے اصل بات، لیکن یہ پیسے میرے ہیں، میری محنت کی کمائی ہے، اگر مجھے اس بڑھاپے میں آرام نہ ملا تو لعنت ہے ایسے پیسے پر، آپ تو ہر وقت ایک ہی بار رٹتے رہتے ہیں، آخر آپ کو تکلیف کیا ہے، 2 وقت کی روٹی آرام سے بیٹھے بیٹھائے مل تو جاتی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو،
ہاں ہاں، وہ بھی یہی کہتی ہے اور تم بھی یہی کہتے ہو. جب تم اس عمر میں پہنچو گے نا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک بوڑھے آدمی کے کتنے مسائل اور کتنے کام ہوتے ہیں. تمہیں تو کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 2 گھڑی میرے پاس ہی بیٹھ کر دکھ سکھ کی 4 باتیں سن لو. آپ ساری عمر یہی رونا روتے رہیں گے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر وقت یہاں بیٹھ کر آپ کی شکایتیں یا پھر جوانی کے قصے سنتا رہوں. اگر آپ نے اس عورت کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ آپ پاس آپ کے بیٹھ کر کہانیاں سنتی رہے گی تو یہ بات بھی ہمیں پسند نہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی چھٹی کر دیں. وزیر علی بھی ایک دم غصے میں آ گیا. زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری یہ چھٹی کیوں نہ کر دوں؟ نہ تم کوئی کام کرتے ہو اور نہ میری خدمت کرتے ہو. پڑے سے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو اور صبح و شام اپنی بےہودگیوں سے مجھے تکلیف الگ پہنچاتے ہو. میں محلے کے 10 آدمی اکٹھے کر کے تمہارے کرتوت ان کے سامنے رکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ایسی ناحلف اولاد کو گھر سے نکال دینا چاہیے یا پھر رکھنا چاہیے. اختر علی یہ ساری باتیں سن کر قدرے تپ گیا. اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے جائیداد سے آ کر کے گھر سے نہ نکال دے. وہ تو بس باپ کی موت کے انتظار میں تھا کہ کب بوڑھا باپ اللہ کو پیارا ہو اور کب اسے جائیداد پر الچھڑے اڑانے کا موقع ملے. حسینہ بیگم نے چند روز کے اندر گھر کے سارے کام سنبھال لیے. اگرچہ وزیر علی کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی مگر اس نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی تھی اور وہاں پر اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تنگی نہیں تھی. چند ہفتوں کے بعد اختر علی اور ممتاز کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے تھے. حسینہ بیگم نے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لے لیا. ممتاز کو کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا. یہاں تک کہ اس کے 2 بچوں کی دیکھ بھال بھی حسینہ ہی کرتی. اختر علی گھر آتا تو اسے اپنا کمرہ بھی صاف ستھرا ملتا اور ایک اشارے پر کھانا بھی حاضر ملتا. کپڑے بھی دھلے دھلا اور استری کیے ہوئے مل جاتے تھے. بالآخر دونوں ہی بھائی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے باپ نے حسینہ کو ملازم رکھ کر کوئی غلط کام نہیں کیا. شیخ وزیر علی کے چند پرانے دوست تھے جو کبھی کبھار اسے ملنے آتے رہتے. ان دوستوں میں ایک بوڑھا زمیندار میاں علی نواز بھی تھا. اس کی وزیر علی سے بڑی بے تکلفی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی چلتا. وزیر علی اسے حسینہ بیگم کے بارے میں سبھی کچھ بتا چکا تھا. میاں علی نواز بھی یہ سن چکا تھا کہ حسینہ کا سابق شوہر اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے حلالہ کی ضرورت تھی. ایک شام دونوں ہی بوڑھے دوست بیٹھک میں بیٹھے جوانی کی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ حسینہ بیگم ان کے لیے چائے بنا کر لائی. وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور سر پر سفید ہی دوپٹہ تھا. اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور بولی, صاحب جی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا. ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صاحب جی, کھانا بھی تیار ہے. حسینہ نے کہا, اگر میاں صاحب نے بھی کھانا کھانا ہو تو 2 روٹیاں زیادہ پکا لوں. ہاں ہاں پکا لو بھائی پکا لو, میاں صاحب بھی کھانا کھائیں گے. حسینہ کے جانے کے بعد علی نواز نے دھیمی آواز میں کہا, یار وزیر علی تیرا تو بڑھاپا سنور گیا. ایسی خدمت گزار عورت تو کسی کسی کو ہی ملتی ہے. ہاں یہ تو تم سچ کہتے ہو. جب سے یہ عورت آئی ہے میرے سارے ہی مسئلے حل ہو گئے. وقت پر گرم کھانا, صاف کپڑے, کمرے میں صفائی, ذرا سی ٹھنڈ ہو جائے تو نہانے کے لیے گرم پانی رکھ دیتی ہے. طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لے گی. بڑی خدمت گزار عورت ہے یار. لیکن میں نے سنا ہے کہ مولوی صاحب اس کے لیے کوئی ورد تلاش کر رہے ہیں, کوئی حلالہ شلالہ کا چکر ہے. وہ منظور بھی مولوی صاحب سے ملتا رہتا ہے. وزیر علی کو یہ بات ہمیشہ فکر مند کرتی تھی. وہ سوچتا کہ اگر حسینہ بیگم چلی گئی تو پھر مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا. حسینہ اب دوسری شادی نہیں کرے گی, اس نے کہا. وہ یہ بات کئی بار کہہ چکی ہے. وزیر علی حسینہ حیادار عورت ہے, اپنے منہ سے کیسے دوسری شادی کی بات کرے گی. کسی تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. مطلب کیا ہے نواز علی؟ میاں علی نواز نے ناظرانہ لہجے میں کہا, اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو حسینہ سے نکاح پڑھوا لیتا. وزیر علی چونک کر پیچھے ہٹا جیسے علی نواز نے اسے سوئی چبو دی ہو. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ابھی بڑھاپے میں شادی کروں گا؟ میری اولاد تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں. پھر حسینہ بیگم کی عمر دیکھو اور میری دیکھو. میں نے سنا ہے کہ اس کا وہ منظور بھی ادھر منڈلاتا رہتا ہے. اولاد کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, پڑھوا لو چپ چاپ نکاح. حسینہ تمہارے ہی گھر میں رہ رہی ہے اور منظور کی فکر ہی نہیں کرو. اس سے میں بات کر لوں گا. اور حسینہ سے کون بات کرے گا؟ اس سے بھی بات ہو جائے گی. وزیر علی کو یہ تجویز کچھ معقول سی معلوم ہوئی. کچھ دیر سوچنے کے بعد میاں علی نواز اصل مسئلہ تو حلالہ کا ہے. اگر شادی کے 2-4 روز بعد منظور طلاق کے لیے اصرار کرنے لگا تو پھر کیا ہوگا؟
میاں علی نواز ہولے سے سر ہلانے لگا اور بولا، ہاں یہ تو مسئلہ ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے وزیر علی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور بولا، لو ہو گیا مسئلہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ حق مہر میں یہ مکان حسینہ کے نام کر دو، اور شرط یہ رکھ دو کہ طلاق یا خلا کی صورت میں حسینہ اس مکان کی حقدار نہیں ہوگی۔ منظور اس بات پر راضی ہو جائے گا۔ اس کے راضی یا ناراضی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی ہم اس سے بات کر لیں گے۔ اگر اس نے اڑی تڑی کی تو پیسے سے اس کا منہ بند کر دیں گے۔ دیکھ لو آخری عمر میں کہیں مٹی خراب نہ ہو جائے۔ مٹی کیوں خراب ہوگی، سارا کام شرع کے مطابق کریں گے۔ میاں علی نواز نے منظور اور مولوی اللہ بخش سے الگ الگ بات کر کے دونوں کو ہی ہموار کر لیا۔ ابتدائی بات چیت کے دوران اس نے وزیر علی کا ذکر نہیں کیا، صرف یہی کہا کہ اس نے ایک عمر رسیدہ آدمی کو شادی پر راضی کیا ہے۔ ایک روز اس نے مولوی اللہ بخش اور منظور کو حتمی بات طے کرنے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ شیخ وزیر علی پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد میاں علی نواز نے بیٹھک کے دروازے بند کر دیے اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میں نے جس شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی میرے دوست شیخ صاحب ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ حسینہ بیگم ان کے گھر میں کام کر رہی ہے اور وہاں اسے ہر طرح کی آسائش بھی ہے۔ یہ بات سن کر مولوی اللہ بخش بھی حیران ہوئے اور منظور بھی حیران ہوا۔ مولوی اللہ بخش نے کہا، شیخ صاحب، آپ اس عمر میں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر علی خاموش رہا۔ میاں علی نواز نے کہا، مولوی صاحب، ہاں ماشاء اللہ حال میں یہ بتائیں کہ کیا شادی کے لیے کوئی عمر قید یا پابندی ہے؟ پابندی تو نہیں ہے۔ تو پھر اس بات کو چھوڑ دیں، اگلی بات کریں۔ میں نے شیخ صاحب کو بڑی مشکل سے اس نیک کام پر راضی کیا ہے۔ منظور نے کہا، کیا شیخ صاحب کے بچے بھی راضی ہو جائیں گے؟ ان سے یہ معاملہ خفیہ رکھا جائے گا۔ میاں علی نواز نے کہا، حسینہ بیگم پہلے ہی شیخ صاحب کے گھر میں رہتی ہے۔ 4 گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں گے۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ منظور نے پوچھا، اور وہ کیا کہتے ہیں علاوہ؟ ارے وہی تو ہے یہ، میاں علی نواز نے کہا، لیکن اس میں طلاق کی شرط نہیں ہوتی۔ ایسی شرط رکھنا گناہ ہے۔ کیوں جی مولوی صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہرگز نہیں، یہ شیخ صاحب کی مرضی پر ہی منحصر ہے کہ طلاق دیں یا نہ دیں۔ منظور کا منہ لٹک گیا اور بولا، او جی پھر تو کوئی یہ بات ہی نہ ہوئی، میرا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ میاں علی نواز منظور کو ایک طرف لے گیا اور آہستہ سے بولا، اوئے نادانوں جیسی باتیں نہ کر۔ دیکھتا نہیں شیخ صاحب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے، آج مرے پرسوں سوئم۔ میں نے تمہارے لیے شیخ صاحب سے 1000 کی بات کی ہے۔ 1000 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ منظور نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں پورے 1000 روپے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور تجویز بھی ڈالنے والا ہوں۔ وہ کیا جی؟ شیخ صاحب کو اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانا پڑے گا۔ تو بس خاموشی سے میری یہاں ملاتا رہے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میں آپ کا تابع دار ہوں۔ دونوں ہی واپس آ گئے۔ میاں علی نواز نے کہا، شیخ صاحب، میری ایک تجویز ہے۔ حسینہ بیگم کا کچھ تحفظ تو ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا نام اس کے نام لگا دیں۔ شیخ وزیر علی نے پروگرام کے مطابق تھوڑی سی رد و قد کے بعد یہ تجویز قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانے پر تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہوگی۔ یہ مکان میری موت کے بعد ہی حسینہ بیگم کو مل سکے گا۔ خلا یا طلاق کی صورت میں حسینہ بیگم مکان کی حقدار نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی منظور ہے؟ بات تو معقول ہے۔ میاں علی نواز نے کہا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ شیخ صاحب بیوی سے بھی جائیں اور مکان سے بھی۔ آپ سمجھدار ہیں جی، جو مناسب فیصلہ سمجھے کر لیں۔ منظور نے کہا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ بوڑھا وزیر علی چل چلاؤ کی عمر میں تھا۔ ایک بات اور ہے، وزیر علی نے کہا، یہ مکان حق مہر کی صورت میں ہوگا۔ منظور نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ میاں علی نواز نے منظور سے کہا، لو بھی یہ معاملہ تو طے ہو گیا۔ اب حسینہ بیگم کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ تم کل کے دیوا شیخ صاحب کے گھر چلے جاؤ اور حسینہ بیگم سے بات کرو۔ وزیر علی نے اسے سمجھا دیا کہ وہ کس وقت ان کے گھر آئے اور کون سا دروازہ کھٹکھٹائے۔ حسینہ بیگم نے اپنے سابق شوہر کو دیکھ کر غصے سے منہ بنایا، کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ اس وقت دن کے 3 بجے تھے اور گھر کے تمام ہی افراد سوئے ہوئے تھے۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، منظور نے کہا۔ مجھے مولوی صاحب نے بھیجا ہے۔ کہو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا اور میں اس حال میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے، بس 2-4 منٹ ہی لگیں گے، اجازت دو تو اندر آ جاؤں۔ حسینہ بیگم نے چند منٹ تعصب کا شکار ہوئی، پھر اسے اپنے کمرے میں لے ہی گئی۔ منظور نے مالکانہ نظروں سے مکان کا جائزہ لیا، حسینہ بیگم کے صاف ستھرے کمرے کو دیکھا،
اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ وہ بھی عنقریب بڑے ہی ٹھاٹ سے اس مکان میں رہے گا۔ جلدی کہو جو کہنا ہے، کوئی جاگ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ صاحب کے ایک دوست تھے نا، میاں علی نواز، انہوں نے مولوی صاحب سے بات کی۔ مولوی صاحب نے میرے ساتھ بات کی اور اب میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں۔ منظور نے تہمت باندھی۔ بات یہ ہے کہ میاں علی نواز نے تمہیں دیکھا اور بہت پسند کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم نوکرانی کے بجائے شیخ صاحب کی گھر والی بن جاؤ۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کہاں شیخ صاحب اور کہاں میں؟ اگر شیخ صاحب نے یہ بات سن لی نا تو وہ مجھے جوتے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ منظور نے دھیمی آواز میں کہا، شیخ صاحب سے بات ہو چکی ہے، میاں صاحب نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ یہ وہی چکر تو نہیں جو مولوی صاحب نے بتایا تھا؟ یعنی شیخ صاحب میرے ساتھ شادی کریں گے، پھر طلاق دیں گے، پھر مولوی صاحب تمہارے ساتھ میرا نکاح پڑھوائیں گے؟ نہ بابا نہ، میں اس طرح میں بہت خوش ہوں۔ بہت جوتے کھا لیے میں نے اب تمہارے۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس وقت میں بے سہارا تھی۔ منظور نے چالاکی سے کہا، طلاق کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو تیرے ہی بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں صاحب نے شیخ صاحب کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنا یہ مکان تمہارے نام کر دیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حد ہو گئی، تجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اب یہ بھی سن لے کہ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں۔ شیخ صاحب نے خود یہ مکان تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہیں طلاق ولاق نہیں دیں گے۔ یہ مکان بھی تمہیں ان کی موت کے بعد ہی ملے گا۔ اگر تم نے ان کی زندگی میں علیحدگی اختیار کر لی تو مکان نہیں ملے گا۔ اچھا، پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ بھی تو سوچ کہ شیخ صاحب کی عمر ہی کتنی ہے، پتہ نہیں کب اللہ کو پیارے ہو جائیں تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے، یہ مکان ہوگا، ہم ہوں گے اور عیش ہوگا۔ یہ بات اب اپنے دل سے نکال دے تو۔ میں اب اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گی۔ میری مرضی ہوگی تو شادی کروں گی، نہیں ہوگی تو تجھ سے نہیں کروں گی۔ چل یوں ہی صحیح۔ منظور نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ تو شادی پر راضی ہے نا؟ پتہ نہیں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ شیخ صاحب کی اولاد اس بات پر قیامت کھڑی کر دے گی۔ یہ سارا ہی معاملہ خفیہ ہوگا، 4 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا اور بات باہر نہیں جائے گی، لکھت پڑھت کاغذ پر ہوگی۔ تو فکر نہیں کر، نکاح ہو جائے تو پھر کوئی مئے کا لال کچھ نہیں کر سکتا۔ حسینہ بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ راضی ہو چکی تھی۔ 3 ہی ہفتے کے بعد مولوی اللہ بخش نے 4 آدمیوں کی موجودگی میں حسینہ بیگم اور شیخ وزیر علی کا نکاح پڑھوا دیا۔ جن گواہوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے ان میں سے ایک کا نام محمد یاسین تھا اور دوسرا میاں علی نواز۔ محمد یاسین ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا اور معتبر آدمی تھا۔ یہ تمام ہی حالات مجھے مختلف لوگوں کی زبانی معلوم ہوئے۔ منظور کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شیخ وزیر علی کی وفات سے 3-4 مہینے قبل سرگودا چلا گیا تھا۔ شاید وہ شیخ وزیر علی کے مرنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ میں نے مولوی اللہ بخش، میاں نواز اور محمد یاسین کو اختر علی کے گھر میں جمع کیا اور علی نواز سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کے بیٹے کو ساری صورتحال سمجھائیں۔ میاں علی نواز نے اپنا نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر اختر علی کے سامنے رکھ دیا اور اسے سارے ہی حالات بتانے کے بعد کہا، یہ رہا پکا کاغذ تمہارے سامنے، نکاح نامہ بھی دیکھ لو۔ تمہارے باپ کو صرف اس وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی کہ تم لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اختر علی کبھی نکاح نامے کو تو کبھی اسٹیمپ پیپر کو دیکھتا۔ اسے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ 4 سال تک اپنی ملازمہ سمجھتا رہا وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ یہ سب کچھ غلط ہے جی۔ اختر علی نے ایک طویل سانس لینے کے بعد کہا، میں نہیں مانتا اس کو۔ ابا جی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور شادی ہو جائے؟ یہ مکان میرا ہے اور میں اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھ اختر علی، اگر تیرے باپ نے چھپ کر شادی کی تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میاں علی نواز نے کہا، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرق اس بات سے نہیں پڑتا کہ تمہیں اپنے باپ کی شادی کا علم تھا یا نہیں۔ یہ کاغذات اصلی ہیں اور گواہ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ مولوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہ نیک اور دیانتدار آدمی ہے، نکاح انہوں نے ہی پڑھوایا تھا۔ حسینہ بیگم کا پہلا خاوند منظور بھی نکاح میں شامل تھا۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے تم؟ یہ اسٹیمپ پیپر بھی تمہارے سامنے ہی، اس پر گواہوں کے دستخط اور عدالت کے مہر موجود ہے۔ اس شادی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی موت تک اس کے ساتھ رہی اور اب بھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم سمجھداری سے کام لو۔ میاں علی نواز بڑی عمدگی سے حسینہ بیگم کا کیس پیش کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہے۔
اختر علی نے کہا، او چاچا جی، آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا حسینہ بیگم کا معاملہ ہے، آپ کو میری حمایت کرنی چاہیے کیونکہ آپ ابا جی کے پرانے دوست ہیں، الٹا آپ مخالف کی پارٹی میں جا کھڑے ہوئے، ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہاں مخالف پارٹی کوئی نہیں۔ علی نواز نے کہا، تم میرے دوست کے بیٹے اور حسینہ بیگم میرے دوست کی بیوہ ہی نہیں، ایک مظلوم اور بے سہارا عورت ہے، اس نے تیرے باپ کی بہت خدمت کی ہے، بلکہ اس نے اس کی ہی نہیں تمہاری بھی خدمت کی ہے۔ وزیر علی نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی تھی، ہم نے بھی ابا جی کی بہت خدمت کی ہے۔ اختر علی نے کہا، آخری عمر میں ابا جی کے ہوش و بات ٹھکانے نہیں رہے تھے، میں یہ کیس عدالت میں لے جاؤں گا، جو ہوگا سب دیکھا جائے گا۔ اوے پاگل نہ بن، عدالت میں جائے گا تو تیرے مرحوم باپ کی بدنامی ہوگی۔ میں خاموشی سے یہ ساری بحث سن رہا تھا۔ بیٹھک کے کونے میں حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دیوانی کیس تھا اور ہمارا دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ میاں علی نواز نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اس نادان کو سمجھائیں کہ عدالت میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، 4 پیشیوں میں حسینہ بیگم کے حق میں ڈگری ہو جائے گی۔ میاں صاحب، میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں، جب تک حسینہ بیگم اس گھر کے اندر رہ رہی ہے اس وقت تک ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے، لیکن اگر اختر علی نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو پھر ایک قابل دست اندازی پولیس کیس ہوگا۔ میں نے دیکھا، میری بات سن کر اختر علی کچھ مطمئن سا نظر آنے لگا۔ قدر توقف کے بعد بولا، میاں صاحب، میرا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں، ملک صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ عورت بے شک اس گھر میں رہے، اب میں اسے نہیں نکالوں گا، نہیں عدالت نکالے گی۔ اس نے ہولے سے اضافہ کیا، میں اسے عدالت میں خوار کروں گا، یہ عدالت میں میرا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ سن کر میاں علی نواز نے برہمی سے کہا، او اسے اکیلا نہ سمجھنا، ساتھ ہوں اس کے۔ بات ختم کرتے اس نے کاغذات طے کر کے تھیلے میں رکھے اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ گواہ محمد یاسین اور مولوی صاحب بھی اٹھ گئے۔ اختر علی مجھے دروازے تک چھوڑنے گیا اور میری ہمدردی حاصل کرنے والی باتیں کرتا رہا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پولیس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ چند ہی ہفتوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ منظور واپس آ گیا تھا اور حسینہ بیگم سے ملا بھی تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، آیا حسینہ بیگم اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئی تھی یا نہیں۔ البتہ سننے میں یہ آیا کہ اختر علی نے کوئی کیس داخل نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے حسینہ بیگم کو دوبارہ گھر سے نکالنے کی کوئی کوشش کی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن ایک شخص کو یہ سمجھوتا ہرگز پسند نہیں آیا۔ اپریل کے مہینے میں مجھے اطلاع ملی کہ اختر علی کو نیند کی حالت میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر پہنچا تو سب سے پہلے اس واردات کی رپورٹ ملی۔ میں چند آدمیوں کے ساتھ فوراً جائے واردات پر پہنچ گیا۔ مکان کے باہر کافی لوگ جمع تھے۔ اختر علی کی لاش خون میں لت پت بستر پر پڑی تھی، اس کے جسم پر تیز دھار آلے سے تقریباً 5 وار کیے گئے، ان میں سے 3 زخم سینے پر اور 2 پیٹ پر آئے۔ یہ میں آپ کو اپنے سرسری معائنے کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ ایک زخم دل کے اوپر تھا، غالباً قاتل نے پہلا وار دل پر ہی کیا تھا، لیکن ایک بار سے مطمئن نہیں ہوا اور مزید وار کرتا چلا گیا۔ مقتول کے ہاتھوں پر خون لگا تھا مگر زخم کوئی نہیں تھا، جسے ظاہر یہ ہوتا کہ اسے مزاحمت کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں ملا، قاتل نے اسے نیند کی حالت میں ہی ختم کر دیا تھا۔ موسم گرم ہو چکا تھا اور اختر علی صحن کی طرف والے برآمدے میں سوتا۔ جائے واردات پر آلہ قتل موجود نہیں تھا۔ قاتل اگر باہر سے آیا تھا تو یقیناً دیوار پلان کر اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ قتل جائیداد کی وجہ سے کیا گیا، اور ایسی صورت میں حسینہ بیگم کی پوزیشن شبہ سے بالا نہیں تھی۔ وہ خاصی توانا عورت تھی اور سوئے ہوئے آدمی پر بڑی آسانی وار کر سکتی۔ میں نے ایک ASI کو واردات کا نقشہ تیار کرنے کے لیے کہا اور خود حسینہ بیگم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ محلے کی 2-3 عورتوں کے درمیان سہمی ہوئی بیٹی تھی، اس کی 10 سالہ بیٹی بھی وہاں پر موجود تھی۔ میں نے کہا، بی بی، میں تم سے اس واردات کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کرسی لانے کے لیے کہا۔ وہ اٹھی اور ایک کرسی لا کر دروازے کے پاس رکھی۔ حسینہ بی بی، یہ واردات کیسے پیش آئی؟ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا جی، کچھ نہیں پتا، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اختر علی خون میں لت پت پڑا ہے۔ لاش دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے، میں چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ میری چیخیں سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔
تم کتنے بجے اٹھی تھی؟ میں تو روزانہ 6 بجے ہی اٹھ جاتی ہوں۔ بعد میں دیگر گواہوں کے بیانات سے اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ 2-3 پڑوسی نے بتایا کہ انہوں نے 6 بجے سے کچھ دیر پہلے چیخوں کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا اختر علی کتنے بجے اٹھتا؟ اختر علی دیر سے اٹھتا، کبھی 7 تو کبھی 8 بجے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے صبح ہی صبح اٹھ کر اختر علی کا خاتمہ کر دیا تھا اور پھر چیختی ہوئی گلی میں نکل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں کا جائزہ لیا مگر کہیں پر بھی کوئی خون کا دھبا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تم کس دروازے سے نکل کر گلی میں گئی تھی؟ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ میں صحن والے دروازے سے باہر گئی۔ قدرے سوچ کر اس نے کہا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، حالانکہ رات کو میں نے خود دروازہ بند کیا۔ میں نے سوچا کیا یہ مجھے سمجھانا چاہ رہی ہے کہ قاتل دیوار پھلان کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تم نے رات کو چیخنے یا لڑنے جھگڑنے کی آوازیں نہیں سنی؟ میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ ہم ماں بیٹی دروازہ بند کر کے ہی اس کمرے میں سوتے ہیں۔ اندر تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ گرمی تو لگتی ہے جی، پر کیا کرے، عزت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات نادانی سکی میں اس کے منہ سے نکل گئی۔ میں نے سوچا کہیں یہ جائیداد سے بڑھ کر عزت کا معاملہ تو نہیں تھا۔ یہ بات وہ پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اختر علی اس پر بری نظر رکھتا اور 2-3 دفعہ زبردستی کی بھی کوشش کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا کیا اختر علی نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ اس نے تعمل کرتے ہوئے جواب دیا نیت تو اس کی اچھی نہیں تھی پر اس کی ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میاں علی نواز میری خیریت پوچھنے آتے رہتے۔ میاں علی نواز تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں جی، نیک آدمی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا پہلا خاوند منظور بھی تم سے ملتا رہتا ہے۔ کیا وہ تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے مگر میں نہیں چاہتی۔ کیوں؟ میں نے تو سنا ہے کہ تم نے اسے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ کیا تم دونوں میں یہی طے نہیں ہوا تھا کہ شیخ وزیر علی کی موت کے بعد دوبارہ شادی کر لو گے؟ نہیں جی، میں نے اسے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ عورت سہارے کے لیے شادی کرتی ہے، مار کھانے کے لیے نہیں کرتی۔ اگر میرے پاس سہارا نہ ہوتا تو میں شاید اس کے ساتھ شادی کر لیتی۔ کون سا سہارا ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ سہارے کے بارے میں بھی تو بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ منظور کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب منظور کو پتہ چلا کہ وزیر علی فوت ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور آ کر اسے مبارکباد دی۔ حسینہ نے کہا کہ اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے منظور سے کہا میں اسی مبارکباد پر لعنت بھیجتی ہوں۔ مجھے شیخ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے، انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا، کبھی اف تک نہیں کیا۔ منظور نے مکاری سے کہا ہاں یہ تو ہے، شیخ صاحب آدمی تو بہت اچھے تھے، ویسے مجھے بھی ان کی موت پر دکھ ہوا ہے۔ یہ بتا مکان تو تیرے قبضے میں ہے نا؟ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اختر علی نے مجھے نکال باہر کیا تھا۔ اس نے منظور کو ساری تفصیل بتائی، پھر بولی اللہ بھلا کرے میاں علی نواز کا، انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے معاملہ سیدھا کر دیا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اچھا؟ منظور نے گردن پھلائی۔ تو نے مجھے کیوں نہیں اطلاع بھیجائی؟ اس علاقے کے سارے گنڈے بدماش اپنے یار ببلی ہیں، میں اختر علی کو 1 منٹ میں سیدھا کر دیتا۔ مکان کا کاغذ کہاں ہے؟ وہ میں نے میاں علی نواز کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ اب تو کوئی فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں۔ میں نے مولوی صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے بتایا کہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ہوگا، اس کے بعد اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں اب شادی نہیں کروں گی، اپنے دل سے یہ امید نکال دے۔ اوئے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یاد نہیں تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ یہ شیخ صاحب سے تیری شادی کا سارا بندوبست میں نے ہی تو کیا تھا۔ یہ شادی تو تو نے شرع کی شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ جھوٹ نہ بول، تو نے کچھ نہیں کیا تھا، تو میری قیمت کھڑی کر کے لے گیا۔ شیخ صاحب نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ شیخ صاحب نے تجھے 1000 روپے نہیں دیے تھے کیا؟ ارے وہ تو انہوں نے اپنی خوشی سے دیے تھے۔ کس بات کی خوشی؟ چل چھوڑ ان باتوں کو، میں اب بڑا ہی صاف ستھرا بن کر آیا ہوں، وہ پہلے والا منظور نہیں ہوں۔ میں اب تجھے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھوں گا۔ مجھے تیری باتوں کا اعتبار نہیں ہے، میں تیرے بچوں کا باپ ہوں۔ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ اختر علی کو جو موقع ملا تجھے باہر نکال کرے گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ جرت نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ شادی کر کے دوسرے ہی دن اسے اٹھا کر نہ پھینکا تو میرا نام بھی منظور خان نہیں۔ ابھی تو جا، میں سوچوں گی۔ حسینہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ منظور دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ شام کو جب اختر علی گھر آیا تو حسینہ نے اسے منظور کے بارے میں بتایا۔ کیا کہتا تھا؟ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا تھا، میرا اسے کیا واسطہ؟ کہہ رہا تھا شادی کے دوسرے ہی روز اختر علی کو باہر پھینک دوں گا۔
یہ بھی کہتا تھا کہ علاقے کے سارے گنڈے بدماش اس کے دوست تھے۔ یہ سن کر اختر علی کچھ فکر مند نظر آنے لگا، اور غالباً حسینہ بیگم نے یہ بات اسے ڈرانے کے لیے ہی کہی تھی، اور وہ واضح طور پر اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی۔ تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اختر علی نے پوچھا۔ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عورت تو مرد کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے، تمہارا کیا بھروسہ تم مجھے دوبارہ بھی دھکا دے سکتے ہو؟ اختر علی اس وقت چپ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے کہا، حسینہ بی بی، میں نے تمہارے لیے ایک طریقہ سوچا ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہیں زندگی بھر کا سہارا مل سکتا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ اگر تم آئندہ شادی نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں ادھر 2 کمرے اور باورچی خانہ تمہارے حوالے کر دوں گا، بیچ میں ایک دیوار بھی کھڑی کر دوں گا۔ اگر تم کہو گی تو اس حصے کی تمہارے نام رجسٹری بھی کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ابا جی کا نکاح نامہ اور اسٹامپ پیپر میرے حوالے کرنا ہوگا۔ حسینہ نے کہا، صرف 2 کمرے؟ تمہارے ابا جی تو پورا مکان میرے نام لگا گئے تھے۔ یہ مکان تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکے گا، عدالتوں میں بندے کی عمر گل جاتی ہے، یہ کیس نسل در نسل تک چلا کرتے ہیں، تمہیں ان باتوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ حسینہ بیگم عدالتوں کے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے لیے 2 کمرے ہی بہت تھے۔ پورا مکان 2 کنال کے رقبے میں بنا ہوا تھا۔ 2 کمروں کے ساتھ حسینہ بیگم کے حصے میں 10 مرلے سے زیادہ زمین آ جاتی۔ اسے تعامل کرتے دیکھ کر اختر علی نے کہا، میں تمہیں ضروری سامان بھی دے دوں گا، اس کے علاوہ تمہاری 2 وقت کی روٹی بھی میرے ذمے ہے، اس کے بدلے تم میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرنا۔ حسینہ بیگم نے سوچ کر جواب دینے کا وعدہ کیا، اور 2 روز کے بعد میاں علی نواز سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ میاں علی نواز نے اختر علی کی تجویز کو پسند ہی نہیں کیا، اور حسینہ بیگم سے کہا کہ وہ نہ تو اختر علی کے چکر میں آئے اور نہ ہی منظور سے میل جوڑ رکھے، کیونکہ وہ لوگ اسے پھانسنا چاہتے ہیں۔ حسینہ بیگم میاں نواز علی کو اپنا محسن سمجھتی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی۔ 3-4 روز بعد منظور دوبارہ اسے ملنے آیا اور پوچھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میرا اختر علی سے معاملہ طے ہو گیا ہے، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مکان کے 2 کمرے میرے نام لگا دے گا اور بیچ میں دیوار کھینچ دے گا تاکہ میرا حصہ بالکل الگ ہو جائے۔ اوہ، یہ تو پورا مکان تیرا ہے اور تو 2 کمروں پر ہی راضی ہو گئی؟ میں نے کیا کرنا ہے پورا مکان کا؟ میرے لیے 2 ہی کمرے بہت ہیں، میں کسی مقدمے بازی میں نہیں پڑنا چاہتی۔ منظور نے حسینہ بیگم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی۔ حسینہ بیگم کے اس بیان کی بعض باتیں وضاحت طلب تھیں، مثلاً یہ کہ جب میاں علی نواز نے اسے اختر علی سے سمجھوتہ کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس نے منظور سے یہ کیوں کہا کہ اس کا اختر علی سے سمجھوتہ ہو گیا ہے؟ تاہم اس کے بیان سے بظاہر یہ نتیجہ نکلتا کہ اختر علی کے قتل میں منظور کا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے جب واردات پر ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور 2 آدمیوں کے ساتھ منظور کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک تنگ سے مکان میں رہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایسا تھا کہ اگر ذرا سے زور سے دھکا دے دیا جاتا تو وہ چوکھٹ ہی سمیت باہر آ جاتا۔ ہمیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، بولا، کیسے آنا ہوا سرکار؟ اس کی عمر 40-45 سال کے درمیان تھی، جسے مضبوط نظر آتا رنگ سانولا اور بال چھوٹے تھے، چہرے پر اکھڑپن پایا جاتا۔ میں نے اسے ایک طرف کیا اور کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ مختصر سا کمرہ تھا اور اس میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانی سے صندوق میں بوسیدہ کپڑوں کے چند جوڑے رکھے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑے کا جائزہ لیا، مگر کسی پر ان کے دھبے دکھائی نہیں دیے۔ کچھ میلے کپڑے کونٹے پر بھی لٹکے ہوئے تھے، ان پر بھی کوئی دھپا نہیں تھا۔ البتہ ایک قمیص کی جیب سے کمانی دار چاقو ملا۔ میں نے بڑی باریکی سے اس کا جائزہ لیا، مگر وہ صاف تھا۔ مسئلہ کیا ہے سرکار؟ منظور نے پوچھا۔ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تالا لگاؤ گھر کو، میں نے تلاشی مکمل کرنے کے بعد کہا۔ مسئلہ تھانے میں چل کر بتائیں گے جناب، شریف آدمی ہوں میں۔ ہاں، وہ تو تمہاری شکل سے ہی ظاہر ہے، حوالدار نے کہا۔ زیادہ باتیں نہیں بناؤ اور دروازے کو تالا لگاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم اسے لے کر تھانے پہنچ گئے۔ ایک SI کو میں اختر علی کے پڑوسیوں سے پوچھ گھرنے کے لیے بھی چھوڑ آیا تھا۔ ویسے منظور کا محرک خاصا واضح تھا۔ اس کے خیال میں چونکہ حسینہ بیگم کو اختر علی کا سہارا مل گیا تھا، اسی لیے وہ اس سے شادی کرنے سے گریزا تھی، لہٰذا اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اختر علی کا کانٹا نکالنا بہت ضروری تھا۔ بہرحال یہ ایک تھیوری تھی جس کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے منظور کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے اختر علی کو قتل کیا ہے، اور کیا ہے تو کیوں؟ قتل؟ اختر علی قتل ہو گیا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔
اگر وہ اداکاری تھی تو بڑی عمدہ اداکاری تھی۔ میں نے کہا حسینہ بیگم نے ہمیں سبھی کچھ بتا دیا ہے، سیدھی طرح سے اپنے جرم کا اقرار کر لو گے تو تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ وہ قسموں پر قسمیں کھانے لگا۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے جی، میں نے تو کئی روز سے اختر علی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا جب حسینہ بیگم نے شیخ وزیر سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو تمہارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ سرکار جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا مغز الٹ جاتا ہے، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ میں بعد میں توبہ کر لیتا اور گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی۔ لیکن اس روز ہمارے پڑوسی مولوی صاحب کو بلا لائے۔ مولوی صاحب نے فتوے کی ایسی مار ماری کہ بنے بنائے گھر کی جڑیں کاٹ دی۔ میری بیوی مجھ پر حرام کر دی اور کہا کہ اب یہ کسی اور سے شادی کرے گی، اور جب ادھر سے طلاق ملی تو پھر میرے لیے حلال ہوگی۔ پھر یہ معاملہ شیخ صاحب تک جا پہنچا۔ حسینہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شیخ صاحب سے طلاق لے کر دوبارہ میرے ساتھ نکاح پڑھوا لے گی، لیکن جھوٹی بات میں مکر گئی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میں یہ ساری کہانی شیخ صاحب کی اولاد کو بتا دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئی اور وعدہ کیا کہ وہ چند روز کے اندر شیخ صاحب سے بات کرے گی۔ میں نے کہا آج ہی بات کرو ورنہ میں سارے محلے میں اعلان کر دوں گا۔ یہ دھمکی میں نے صبح دی تھی۔ شام کو شیخ صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک نئی پک لگا دی۔ اس وقت میاں علی نواز بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے اپنا مکان حسینہ کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ حسینہ ان سے طلاق نہیں مانگے گی۔ شیخ صاحب کی موت کے بعد مکان ہمارا ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ شیخ صاحب بوڑھے آدمی ہیں، کسی بھی وقت اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں۔ بس سرکار، میں ان کی باتوں میں آ گیا، دل میں بھی لالچ آ گیا۔ سوچا 1-2 سال کی تو بات ہے، پھر ہمیں اتنا بڑا مکان مل جائے گا۔ میں نے کہا تمہارا یہ مطلب ہے کہ مکان کا اسٹامپ پیپر بعد میں تیار کیا گیا تھا؟ آہو جی، یہ اسٹامپ شادی کے 4-5 روز بعد لکھا گیا تھا، اور وہ بھی میری ضد کی وجہ سے لکھا گیا۔ میں نے سوچا گویا جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا اس میں بہت سا جھوٹ شامل تھا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری معلومات کا بڑا ذریعہ علی نواز تھا اور دوسرا بڑا ذریعہ حسینہ بیگم۔ علی نواز نے جو کچھ مجھے بتایا، حسینہ بیگم نے اس کی تصدیق کی۔ سوال یہ تھا کہ اس نے میاں علی نواز کی حمایت میں جھوٹ کیوں بولا؟ یہ باتیں تصدیق طلب تھیں۔ اگر اسٹامپ پیپر شادی کے 5 روز بعد تیار کیا گیا تھا تو پھر منظور کا یہ بیان درست معلوم ہوتا کہ حسینہ بیگم نے اس سے دوبارہ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم اس سے منظور کے مہر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا مہر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا۔ میں نے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کس وجہ سے دی تھی؟ میں نے اس کے پاس 50 روپے رکھوائے تھے، کسی کا قرضہ دینا تھا۔ میں نے 2-2 4-4 روپے کر کے پیسے اکٹھے کیے۔ حسینہ نے یہ پیسے خرد کر دیے۔ بندہ پیسے لینے آیا تو اس نے کہا کہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں جناب۔ قرض خواہ دروازے پر کھڑا ذلیل کر رہا اور بیوی آرام سے کہتے کہ پیسے خرچ ہو گئے تو غصہ کس کو نہیں آئے گا۔ پھر میں نے کہا کہ سونے کی بالیاں دے دو، میں کہیں گروی رکھ کر پیسے ادھار لے لیتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ میں نے کہا اگر تو نے 5 منٹ میں بالیاں نہ دیں تو پھر طلاق۔ اس نے پھر بھی پرواہ نہ کی۔ شور ہنگامے کی وجہ سے پڑوسی اکٹھے ہو گئے۔ مولوی صاحب کو بلا لایا اور زبردستی طلاق کا ٹھپا لگوا دیا۔ دراصل یہ لوگ ہمارے روز کے جھگڑوں سے تنگ تھے اور ہماری بربادی کے لیے موقع کی تلاش میں۔ میں نے پوچھا تم نے طلاق کا لفظ بولا تھا یا پھر 3 طلاق کا بھی کہا تھا؟ صرف طلاق کہا تھا جی، اور وہ تو میں نے صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور سلیقہ شوہر بیوی کو کون طلاق دیتا ہے؟ تو پھر روز جھگڑا کیوں کرتا تھا؟ یہ تو جی غریبوں کی شامت اعمال ہے۔ بھوکے ننگے لوگ لڑنے جھگڑنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اب کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا کیا تم نے حسینہ بیگم کے سامنے اختر علی کو دھمکی دی تھی؟ سرکار دھمکی تو کوئی نہیں دی۔ جب مجھے شیخ صاحب کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو میں واپس آیا اور حسینہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن وہ پھر ٹال مٹول کرنے لگی، کہنے لگی کہ میاں صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دے گی۔ پھر وہ 2-3 روز کے بعد کہا کہ میاں صاحب نے منع کر دیا ہے۔ میں میاں صاحب سے ملا، وہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگے، کہنے لگے کہ میرا حسینہ بیگم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اسے دور رہوں۔ میں نے ان سے اسٹامپ مانگا تو انہوں نے مجھے گالیاں دی اور کہا کہ میں بھاگ جاؤں، اس اسٹامپ پیپر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، زیادہ بڑبڑ کرو گے تو اندر کروا دوں گا۔ جناب میں غریب آدمی ہوں، میاں صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے چپ ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر ایک اور ہی نقشہ میرے ذہن میں ابھرنے لگا۔
میاں علی نواز کی دلچسپی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی گہری معلوم ہوتی۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد منظور کا محرک کو کمزور پڑ گیا۔ اگر اس نے حسینہ بیگم کے مکان کے لیے اختر علی کو قتل کیا تھا تو وہ بہت بڑا احمق تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں اس کی دسترس سے باہر تھیں۔ حسینہ شادی سے انکار کر چکی تھی اور مکان کا کاغذ علی نواز کے قبضے میں تھا۔ میں نے ایک مخبر کو میاں علی نواز کے بارے میں سنگن لینے پر مامور کر دیا۔ ہوشیار اور چلتا پرزا آدمی تھا، ہر ماحول اور محفل میں بڑی آسانی سے گل مل جاتا۔ اس کا نام مظہر خان تھا۔ چند ہی روز کے بعد اس نے اطلاع دی کہ میاں علی نواز کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ تمام ہی بچے شادی شدہ تھے اور زمین کی دیکھ بھال لڑکے کرتے۔ میاں علی نواز ان دنوں فارغ البالی زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ خاصا رنگین مزاج آدمی تھا اور مجرے وغیرہ بھی کرواتا رہتا۔ حسینہ بیگم کا وہ خاص ہمدرد تھا۔ وزیر علی کی موت کے بعد وہ ہر ہفتے حسینہ کی خیریت پوچھنے بھی جاتا۔ جب اختر علی نے حسینہ کو گھر سے نکالا تو اسی نے ایک آدمی کو تھانے بھیجا اور یہ تاکید کر دی کہ اس کا ذکر نہ آئے۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک ASI سے کہا کہ وہ میاں علی نواز کو بلا لائے اور حسینہ بیگم کا نکاح نامہ اور اسٹامپ پیپر بھی ساتھ لیتا ہوا آئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میاں علی نواز تھانے میں حاضر ہوا۔ وہ خاصا باروب اور لمشم شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جنہیں ہمیشہ خضاب لگا کر رکھا کرتا۔ اس وقت وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بڑی سی سفید چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی اور ہاتھ میں ہاتھی کے دانت کے دستے والی چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، ایک کے کندھے پر تو لٹک رہا تھا۔ اکثر زمیندار قسم کے لوگوں کو شان بڑھانے کے لیے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ اکیلا آدمی عموماً ہجوم میں گم ہو جاتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بڑی شان والا ہے۔ تاہم بعض زمینداروں کو محافظوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دشمنیاں بھی بہت پال رکھی ہوتی ہیں۔ میں نے میاں علی نواز کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے محافظوں کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ بات پردے والی ہے۔ کیسے یاد فرمایا ہے جناب نے؟ علی نواز نے پوچھا۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے منظور کو اختر علی کے جرم میں گرفتار کر رکھا ہے، پر اس سلسلے میں آپ سے ہمیں کچھ باتیں پوچھنا تھی۔ کیسی باتیں؟ اس کے لہجے میں ناگواری پائی جاتی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس معاملے سے میرا کیا تعلق۔ آپ وہ نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر لائیں۔ کون سا نکاح نامہ اور کون سا اسٹیمپ پیپر؟ حسینہ بیگم اور آپ کے دوست وزیر علی کا نکاح نامہ، میں نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ مکان کا اسٹیمپ پیپر بھی تھا۔ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس کی چیزیں اسی سے پوچھیں جا کر۔ کیا بات ہے میاں صاحب، بڑے غصے میں معلوم ہوتے ہیں آپ۔ میں نے بھی ذرا تلخی سے کہا، غصہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نکاح نامہ اور اسٹیمپ پیپر میں نے اسی لیے آپ سے مانگا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ ہی کے تحویل میں دیکھی تھیں۔ یہ دونوں کاغذ آپ لے کر آئے تھے اور اختر علی کو دکھا کر واپس لے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ مجھ سے یہ کاغذ مانگ نہیں سکتے۔ تو گویا کاغذ آپ ہی کے پاس ہیں، لیکن آپ دینے پر تیار نہیں ہیں۔ ہاں، یہی سمجھ لیں۔ میاں صاحب، یہ بتائیں کہ اسٹامپ پیپر نکاح کے کتنے روز بعد تیار کروایا گیا؟ اس نے تھوڑی دیر تک میری بات پر غور کیا اور پھر بولا، تقریباً 5-6 روز کے بعد۔ پہلے تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا۔ یہی بتایا تھا آپ نے، ٹھیک سے سنا نہیں ہوگا۔ میاں صاحب، میں اتنا غائب دماغ انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا، مکان کے بارے میں نکاح سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا اور اسٹامپ پیپر پر نکاح فارم کے ساتھ ہی دستخط کیے گئے۔ ملک صاحب، آج یہ بانسری کڑی میں ابال کے اٹھ رہا ہے۔ اگر میرے منہ سے ایسی کوئی بات نکل بھی گئی تھی تو کون سی آفت آ گئی؟ مکان کی بات شادی سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ اسٹامپ پیپر 6 روز بعد تیار کروایا گیا۔ منظور کا کہنا ہے کہ مکان کی بات بعد میں طے ہوئی، جب اس نے وزیر علی پر طلاق کے لیے زور ڈالا اور شادی کا راز فاش کرنے کی دھمکی دی تو اس نے مکان کا لالچ دے کر منظور کا منہ بند کر دیا۔ ارے چھوڑے جی، اس کمین کی باتیں میرے سامنے نہ کریں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر علی نے حلالہ کی شرط پوری کرنے کے لیے حسینہ سے شادی کی، لیکن بعد میں اس نے اس لیے طلاق دینے سے انکار کر دیا کہ اس طرح مفت کی ملازمہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ جو اس دنیا سے گزر گیا اس کی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ہر بات سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا اور میں آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ میاں صاحب، چھوڑیں اس بات کو کہ مکان کی بات پہلے ہوئی تھی یا بعد میں، لیکن منظور کو آپ ہی نے حسینہ بیگم سے بات کرنے پر آمادہ کیا تھا اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ وزیر علی کے مرنے کے بعد وہ دونوں مکان کے مالک بن جائیں گے۔
میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہاں کہا تھا، لیکن وہ عورت اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور یہ ہے کہ جب منظور آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تو آپ نے اسے گالیاں دے کر بھگا دیا۔ میں کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں جی۔ آپ نے حسینہ بیگم کا نکاح نامہ اور اسٹامپ پیپر اپنی ٹیبل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ حسینہ بیگم نے یہ چیزیں حفاظت کے لیے میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا آپ حسینہ بیگم کے کمیشن ایجنٹ ہیں؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے ایک ایس آئی کو بلایا اور کہا، 2 آدمی ساتھ لے جاؤ اور حسینہ بیگم کو ٹانگے میں بٹھا کر یہاں لے آؤ۔ ایک آدمی مولوی اللہ بخش کی طرف بھی بھیج دو، اس سے کہنا کہ مولوی صاحب کو بھی ساتھ ہی لیتا ہوا آئے۔ میاں علی نواز آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، حسینہ بیگم سے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے حسینہ سے؟ وہ حیرت انگیز طور پر نرم پڑ گیا اور بولا، تعلق تو کوئی نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ بیوہ عورت مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ میاں صاحب، عورت سے تو آپ کو بہت ہمدردی ہے، مگر اس کے بچوں کے باپ کو آپ دھکے دے دیتے ہیں۔ ملک صاحب، میں اس قاتل بدماش سے کیا ہمدردی کروں گا؟ وہ تو 2 دفعہ حسینہ بیگم کا سودا کر چکا ہے۔ لفظ 2 دفعہ سن کر میں چونکا۔ میں نے دیکھا کہ میاں علی نواز بھی اپنی بات کہہ کر قدرے پریشان ہو گیا۔ میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی، مگر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کرے توفق کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، آپ ایسا کریں کہ حسینہ بیگم سے گھر جا کر بات کر لیں۔ عورت کو تھانے میں بلانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے چالاکی سے کہا، چلیے آپ کی یہ بات میں مان لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو سنانے کے لیے حوالدار کو بلا کر کہا، تم ایسا اسے کہو کہ حسینہ بیگم کے گھر نہ جائے، میں کل کسی وقت خود چلا جاؤں گا۔ بات کرتے وقت میں نے اسے اشارہ بھی کیا، مگر وہ سمجھا نہیں۔ ایسا یہ بھی تھانے ہی میں تھا۔ اس نے اسے حسینہ بیگم کے گھر جانے سے منع کر دیا، لیکن یہ غلطی میرے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوئی۔ میری بھی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ علی نواز کو رخصت کر کے میں گھر پہنچا اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے، اور سارے وقت میں یہ باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں کہ علی نواز حسینہ بیگم کے گھر ضرور جائے گا۔ غالباً وہ اسے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے میں نے اچانک فیصلہ کیا اور سادہ کپڑوں میں حسینہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ ایک پڑوسن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو میری آمد پر اٹھ کر چلی گئی۔ رسمی کلامات کے بعد میں نے حسینہ بیگم سے کہا، بی بی، میں نے منظور کو قتل کے الزام میں بند کر رکھا ہے، لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر وہ قاتل نہیں ہے تو چھوڑ دیں اسے، وہ تو چھوٹ ہی جائے گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ قاتل کون ہے؟ یعنی تمہیں کسی پر شبہ؟ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ جو کچھ تم مجھے بتا چکی ہو نا، اس میں بھی بہت سا جھوٹ ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں تھانے بلانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر میاں علی نواز کی سفارش پر نہیں بلایا۔ تھانہ یہاں سے دور نہیں ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو۔ اس کی بیٹی ملکہ جو بیٹھک میں موجود تھی، دونوں میری باتیں سن کر گھبرا گئیں۔ حسینہ بی بی، تم نے بتایا تھا کہ منظور جوئے میں پیسے ہار گیا تھا اور گھر آ کر تم سے 50 روپے مانگے تھے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ منظور کو کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا اور اپنے رکھوائے ہوئے پیسے اس نے تم سے مانگے تھے، اور جو کہ وہ پیسے تم خرچ کر چکی تھی، اس لیے منظور کو غصہ آ گیا۔ اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، اس نے جو پیسے رکھوائے تھے وہ گھر کی ضروریات پر خرچ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا پہلا جھوٹ تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی دیگر باتوں میں بھی جھوٹ شامل تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وزیر علی نے یہ مکان منظور علی کی دھمکی کے بعد تمہارے نام کیا تھا؟ دراصل جی، منظور مجھے طلاق دلوانا چاہتا تھا، لیکن شیخ صاحب طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب منظور نے زیادہ ضد کی تو شیخ صاحب نے یہ مکان میرے نام کر دیا۔ اس کے بعد منظور خاموش ہو گیا۔ خاموش کیوں ہو گیا؟ وہ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی اور بولی، اس نے سوچا کہ شیخ صاحب کے مرنے کے بعد اتنا بڑا مکان ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی، تمہاری بات سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت تم دونوں میں یہی طے تھا کہ شیخ صاحب کی موت کے بعد تم دوبارہ شادی کر لو گے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں یہاں جھوٹ سننے نہیں آیا۔ میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ شادی کا وعدہ نہ کیا تو منظور کو مکان تمہارے نام لگنے کی کوئی خوشی نہ ہوتی اور وہ نہ ہی خاموش بیٹھتا۔ سچ بتاؤ، بات کیا ہوئی تھی؟ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، وعدے سے کیا ہوتا ہے جی، اگر منگنی اور نکاح ٹوٹ سکتا ہے تو وعدہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ منظور نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس کا مجھ پر اب کوئی حق نہیں تھا۔ حسینہ بی بی، وعدہ تم نے اس لیے توڑا کہ تمہارے پاس ٹھکانہ موجود ہے،
اس بات کا تم خود بھی اقرار کر چکی ہو، لیکن یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی کہ یہ ٹھکانہ تمہیں منظور کی ہی وجہ سے ملا ہے۔ اگر اس نے وزیر علی پر دباؤ ڈال کر یہ مکان تمہارے نام نہ کروایا ہوتا تو اس وقت تم کسی کے دروازے پر پڑی ہوتی۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، پر وعدہ توڑنے کی اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے، میں نے کہا، اور میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے جی۔ ہے، زور دو اپنے دماغ پر۔ تم نے اپنے کاغذات میاں نواز علی کے پاس کیوں رکھوائے ہوئے ہیں؟ وہ تو شروع سے ہی ان کے پاس ہیں، وہ تمہیں ملنے کیوں آتا ہے؟ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق تو کوئی نہیں ہے، یوں ہی خیریت پوچھنے آ جاتے ہیں۔ جب منظور نے تمہیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لیے کہا تو تم نے جواب دیا کہ تم میاں صاحب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرو گی۔ کیوں؟ میاں صاحب سے مشورہ کیوں؟ وہ تو جی میں نے ایسا ہی کہہ دیا تھا۔ اب میں تم سے پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ وعدہ توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اب اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا تو میں تمہیں تھانے لے جاؤں گا۔ گھبراہٹ کے باعث اس کا منہ کھل گیا۔ بولی، مجھے بات یہ ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا جب میاں علی نواز نے کہا تھا کہ منظور 2 دفعہ حسینہ بیگم کا سودا کر چکا ہے، تو مجھے اسی وقت اس بات کا شک ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے وزیر علی کے ساتھ 2 سودا کیا اور دوسری دفعہ میاں علی نواز کے ساتھ۔ حسینہ بیوی، بات چھپانے کی کوشش نہ کرو، تم بھی تو میاں علی نواز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، ہے نا یہی بات؟ وقت توقف کے بعد بھی اس نے یہ بات تسلیم کر ہی لی۔ بولی، تھانے دار صاحب، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے سہارے کی ضرورت ہے اور منظور سہارا دینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو وہ یہ مکان بیچ کر کھا جائے گا۔ میاں صاحب بہت دنوں سے شادی کے لیے اصرار کر رہے تھے، میں نے مجبور ہو کر ہاں کر دی تھی، لیکن جب اختر علی نے مجھے 2 کمرے دینے کا وعدہ کیا تو میری نیت ڈانو ڈول ہو گئی۔ کیا تم نے علی نواز سے اس بات کا ذکر کیا تھا؟ میں نے کھل کر انکار نہیں کیا، بس اشارتاً ہی کہا تھا کہ علی اختر نے مجھے 2 کپڑے اور روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہی سن کر میاں صاحب غصے میں آ کر بولے، پاگل عورت ہو، اس طرح کے سارے پائیدار نہیں ہوتے۔ اختر علی کو جب موقع ملا وہ تمہیں نکال باہر کرے گا۔ خیر تم فکر نہیں کرو، اختر علی کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ بات کھلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نواز نے اپنے وعدے کے مطابق اختر علی کا بندوبست کر دیا۔ اب تم میری بات غور سے سنو، ہم آج علی نواز کو گرفتار کر لیں گے، وہ لازماً تمہیں بھی اس قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ بھی بتا دو۔ اگر بعد میں کوئی بات میرے علم میں آئی تو میں نرمی نہیں برتوں گا۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، میرا اختر علی کے قتل میں کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ قتل سے 1 روز پہلے میاں صاحب نے کہا کہ میں رات کو صحن والا دروازہ کھول دوں، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کا دروازہ کھلوانے سے مقصد کیا ہے۔ میں اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے میاں صاحب کے منصوبے کا کچھ علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور بتاؤ علی نواز سے اس کے علاوہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے اختر علی کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں کہ وہ رات کو کتنے بجے آتا ہے، کہاں سوتا ہے، اور اپنے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں رکھتا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی، ساتھ ہی کسی کے کھانسنے کی بھی آواز آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میاں علی نواز تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں حسینہ بیگم سے کہا، شاید میاں علی نواز ہے، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، میرا ذکر نہ کرنا اور اطمینان سے بات کرنا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری بیٹی میرے ساتھ رہے گی۔ میں ملکہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور درمیانی دروازہ پھیر دیا۔ وہ شام کا وقت تھا اور کمروں میں نیم تاریخی پھیلی ہوئی تھی۔ ملکہ گھبرا رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ اسی وقت رو پڑے گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بستر پر بٹھا دیا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے میاں علی نواز کی آواز آئی، حسینہ، سب خیر خیریت تو ہے؟ میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، بیٹھوں گا نہیں۔ وہ تھانے دار بڑی اچھل کود مچا رہا ہے، آج اس نے مجھے تھانے بلایا تھا، اسے ہم پر شک ہو گیا ہے، کل وہ تمہارے پاس آئے گا، گھبرانا بالکل نہیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا، جو بیان پہلے دے چکی ہو اسی پر قائم رہنا۔ بہت اچھا میاں صاحب۔ میرے کانوں میں حسینہ بیگم کی آواز آئی۔ میں دروازے کی جھری سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ آج رات کے 10 بجے میں تمہیں ایک چیز دے کر جاؤں گا، کل جب تھانے دار تم سے ملنے آئے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دینا، کہنا کہ اسے منظور نے رکھوایا تھا۔ چیز کیا ہے؟ تمہیں یہ چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میں یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ یہ لے، یہ کچھ پیسے رکھ لے،
थाने दार के साथ हौसले से बात करना, अगर उसने ज़्यादा थानेदारी दिखाने की कोशिश की तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। उसके जाने के बाद हसीना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कमरे में गया तो हसीना चंद नोट हाथ में पकड़े परेशान खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, मियाँ साहब ने कहा है कि वो रात के 10 बजे आएंगे। मैंने सारी ही बातचीत सुन ली है, रात के 10 बजे भी हम इधर ही होंगे। मैं फ़ौरन ही थाने पहुंचा और 2 सादा लिबास सिपाहियों को हसीना बेगम की घर की निगरानी करने पर भेज दिया। उन्हें ताकीद कर दी कि हसीना बेगम को घर से बाहर ना जाने दें। रात के 10 बजे में 4 आदमियों के साथ हसीना बेगम के घर में ही मौजूद था। 2 सादा लिबास आदमी गली में छुपे हुए थे। तकरीबन 10:15 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। हसीना बेगम मेरी हिदायत के मुताबिक उस वक्त बैठक में मौजूद थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर वो उठी और दरवाज़ा खोला। उस वक्त बैठक के सिवा मकान की तमाम ही बत्तियां बुझी हुई थीं। मैं अंदरूनी दरवाजे से बैठक में झांक रहा था। दरवाज़ा खुलते ही मियाँ अली नवाज कमरे में दाखिल हुआ और फौरन अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके हाथ में एक थैला था। उसने इधर उधर देखा और बोला, ये थैला किसी महफूज जगह पर रख दो। इसमें क्या चीज़ है? हसीना बेगम ने पूछा। उसकी आवाज़ कब कपा रही थी। इसको खोलना नहीं, अली नवाज ने जल्दी से कहा। वो बस सतूर इधर उधर देख रहा था। ठहरो, मैं खुद ही से किसी जगह पर रख देता हूँ, तुम इसे थानेदार के हवाले कर देना। बात करता हुआ वो सीधा दरवाजे की तरफ आया, जिसकी दूसरी तरफ मैं और मेरे आदमी खड़े थे। मैंने पिस्तौल निकाला और दरवाज़ा खोलकर सामने आ गया। मुझे देखकर वो बहुत बुरी तरह उछला और थैला फेंक कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मेरे आदमी तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर चुके थे। मियाँ अली नवाज, खेल ख़त्म हो चुका है तुम्हारा। मैं उसके सर पर पहुंच गया। मकान के बाहर भी मेरे आदमी मौजूद हैं, अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। वो गुस्से से हसीना बेगम की तरफ झपटा। जलील औरत, मैं तेरी भलाई के लिए परेशान हो रहा हूँ और तू मुझे अंदर करवाने की फिक्र में, बेड़ा गर्क कर दूंगा मैं तेरा। एक हवलदार उसके रास्ते में हाइल हो गया। मलिक साहब, मैं इस औरत को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये दगाबाज निकली। उसने मंजूर के साथ मिलकर अख्तर अली को कत्ल किया था और सबूत इस थैले में मौजूद है। मैंने थैला खोलकर देखा तो उसमें कपड़ों का एक मेला सा जोड़ा था, जिसमें खून आलूद खंजर भी लिपटा हुआ था। कपड़ों को तो मैंने फौरन ही पहचान लिया। वो मंजूर के कपड़े थे और ये वो कपड़े थे ये मैं उसके घर में कुंटी पर लटका हुआ देख चुका था। अब उन पर खून के धब्बे मौजूद थे। वाज़ही तौर पर वो किसी मुर्गी या बकरी का खून था। अली नवाज, अब झूठ से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, आज शाम जब तुम हसीना बेगम से मिलने आए थे तो मैं अंदर कमरे में ही मौजूद था। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और ये जो तुम सबूत लाए हो उसकी हकीकत भी मुझे मालूम है। ये कपड़े मंजूर के हैं। वारदात वाली सुबह जब हमने उसको गिरफ्तार किया था तो ये कपड़े उसकी खूंटी पर ही लटके हुए थे। उस वक्त इन पर खून के धब्बे नहीं थे, ये धब्बे तुमने लगाए हैं। हवलदार ने मेरे इशारे पर उसे हथकड़ी लगा दी। वो बूढ़ा आदमी था, कोई मज़ाहमत ना कर सका। अली नवाज, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ काफ़ी शहादतें जमा हो चुकी हैं, बेहतर यही है कि करारे जुर्म कर लो। मैंने एसआई से कहा कि आसपास रहने वाले 4 मौज़िन को बुला लाओ, यहाँ की सारी कार्रवाई उनके सामने रिकॉर्ड होगी। मलिक साहब ठहरिए, मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, अगर आपने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं अपनी औलाद के सामने आके उठाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरी हथकड़ी खोल दें, मैं आपको कातिल का नाम पता बता देता हूँ, वो इकबाल जुर्म भी कर लेगा। इस बात की मैं आपको ज़मानत देता हूँ। मुझे ये तो अंदाज़ा था कि कत्ल उसने खुद नहीं किया, किसी से करवाया था। मैंने उसकी हथकड़ी खुलवा दी। उसने बताया कि कातिल उसका एक मज़ारा था जिसका नाम जमाल दीन था। मैंने अली नवाज से उसका पता पूछा और 2 आदमी उसके पीछे भी रवाना कर दिए, जो तकरीबन 1 ही घंटे में उसे गिरफ्तार करके ले आए। जमाल दीन 25-26 साल का एक सेहतमंद नौजवान था। उसने कत्ल का सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और कहा कि अख्तर अली को उसने पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया था। मैंने मियाँ अली नवाज को भी शामिल तफ्तीश रखा, मगर अदालत ने उसे बरी कर दिया क्योंकि कोई शख्स उसके खिलाफ गवाही देने पर तैयार ही नहीं हुआ। हसीना बेगम भी अपने बयान से फिर गई और जमाल दीन को उम्र कैद हो गई थी।